सिडनी हमले के दहशतगर्द साजिद अकरम को भारत ने पासपोर्ट जारी किया। तफसीलात सामने आ गई। साजिद अकरम का पासपोर्ट भारतीय सिफारतखाने ने 24 फरवरी 2022 को 10 साल के लिए जारी किया। पासपोर्ट पर भारतीय रियासत तेलंगाना के शहर हैदराबाद का नाम लिखा हुआ है। पासपोर्ट की तारीख तनसीख 23 फरवरी 2032 लिखी हुई है। भारतीय सिफारतखाने को पहले रोज से ही हमलावर की भारतीय शहरियत का इल्म था। भारतीय हुकाम ने जानबूझकर हकीकत छुपाई और अपने मीडिया को पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी का वक्त दिया। सिडनी हमले के फौरन बाद भारतीय मीडिया ने गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया और भारतीय मीडिया ने हमलावर को पाकिस्तानी शहरी करार देने की कोशिश की। मारूफ जरीदे द गार्डियन के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया ने 2020 में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 2 एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया था। ये इकदाम एक ऐसे नेटवर्क के खिलाफ किया गया जिसे ऑस्ट्रेलवी खुफिया इदारे ने जासूसों का गठजोड़ करार दिया था। The incident happened. Certain media outlets were very quick to state that one of the attackers was from Pakistan. There was no evidence to prove this claim. This campaign was launched from hostile countries trying to malign Pakistan. It saddens me that very well-reputed media outlets actually fell prey to this disinformation campaign. अताउल्लाह तारिर ने गैर मुल्की मीडिया के सामने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। ब्रीफिंग देते हुए कहा कि सिडनी वाक़े पर पाकिस्तान को बदनाम करने की मज़मूम कोशिश की गई, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, बगैर शवाहिद और तस्दीक के पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा किया। कुछ ममालिक के मीडिया ने गलत रिपोर्टिंग की। मुस्तनद चैनल्स के डिसइंफॉर्मेशन का हिस्सा बनने पर अफसोस है। खबर की तस्दीक से मुतल्लिक सहाफ़ती इक़दार को फरामोश किया गया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने तस्दीक की कि हमलावरों का ताल्लुक भारत से है। फायरिंग में मुलविस शख्स को सिडनी में भारतीय हाई कमीशन ने पासपोर्ट जारी किया था। सिडनी हमला, भारतीय नैयाद शहरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। फायरिंग में मुलजिम नवीद अकरम पर फर्द जुर्मायत। हमलावर पर दहशतगर्दी समेत 59 इल्जामात पर फर्द जुर्मायत की गई। 24 साला मुलजिम गुज़िश्ता रोज कोमा से बाहर आया। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का कहना है कि मुलजिम की हालत मजीद बेहतर होने का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद ने 6 बार भारत का दौरा किया। सिडनी हमले में 15 अफराद हलाक हुए थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मुलजिम का वालिद साजिद अकरम हलाक और नवीद अकरम जख्मी हुआ था। मुलजिम साजिद अकरम का ताल्लुक भारत के शहर हैदराबाद से था। फायरिंग में हलाक होने वाले अफराद की आखिरी रसूमात अदा। ऑस्ट्रेलिया में नए साल की तकरीबात मनसूख। मुंडाई हमलावरों के फिलिपाइन में अस्करी तरबियत के शवाहिद नहीं मिले। फिलिपाइनी हुकूमत की तस्दीक। सदारती तर्जुमान क्लेयर कोस्ट्रो ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि फिलिपाइन को दाइश के तरबियती मरकज के तौर पर पेश करने की रिपोर्ट मुस्तरद की गई है। फिलिपाइन को दहशतगर्दी की तरबियत के लिए इस्तेमाल किए जाने का सबूत नहीं दिया गया। सिडनी हमला, एशिया सीरीज के तीसरे टेस्ट में 1 मिनट की खामोशी। एडिलेड स्टेडियम में परचम सरनिगू। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी बाजुओं पर स्याह पट्टी बांध कर खेले। पहले दिन का खेल खत्म। ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेटों के नुकसान पर 326 रन बनाए। सिडनी में आम शहरियों पर हमला घिनौनी हरकत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार। आसिम इफ्तिखार का सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब। दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मज़म्मत। बैरूने मुल्क भीख मांगने वाले पाकिस्तान के नाम को बदनाम करने लगे। रवां साल 24,000 अफराद के सऊदी अरब से डीपोर्ट होने का इंकशाफ। DGFIA की कौमी असम्बली कायमा कमेटी बराए ओवरसीज में ब्रीफिंग। चेयरमैन कमेटी आगा रफीउल्लाह की सरबराही में इजलास। DGFIA ने बताया कि इस साल मुत्तहिदा अरब अमारात ने 6,000 पाकिस्तानियों को भीख मांगने पर बेदखल किया। रवां साल 51,000 अफराद को ऑफलोड किया गया। आगा रफीउल्लाह कहते हैं कि सर्विसेज के लिए जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं। जिनको ऑफलोड किया गया है उनके साथ कुछ मसाइल थे। DGFIA की जानिब से जायज़ बातें की गईं और कमेटी उनकी वजाहत से मुतमईन हुई। जस्टिस तारिक जहांगीरी जाली डिग्री केस नया रुख इख्तियार कर गया। जस्टिस जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर पर कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर नई दरख्वास्त में अहम इंकशाफात। दावा किया कि डिग्री केस चीफ जस्टिस ने चंद दीगर के अलावा मेरे साथ डिस्कस किया।
چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے شدید پریشر ہونا تسلیم کیا کہ ڈگری کیس جلد سننے کا ان پر پریشر ہے. مجھے تجویز دی کہ پوسٹ ڈیٹ استعفیٰ دے دوں. مجھے یہ بھی کہا گیا کہ اس طرح پریشر کم ہو جائے گا. چیف جسٹس کی جانب سے زیر التوا معاملے پر بات چیت کے بعد وہ بینچ میں بیٹھنے کے اہل نہیں رہے. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اب بینچ سے الگ ہو جائیں. چیف جسٹس نے کوڈ آف کنڈکٹ پر عمل کی بجائے فیلو جج پر پریشر ڈال کر استعفیٰ لینے کا مشورہ دینے کو ترجیح دی. جسٹس طارق جہانگیری نے ہائی کورٹ کی کارروائی وفاقی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قلعدت قرار دینے کی بھی استدعا کی گئی ہے. گڈز ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال کا 10واں روز. بندرگاہوں پر جہازوں کی آمد و رفت متاثر. سپلائی چین مفلوج. ملک بھر میں درآمدی برآمدی سامان کی ترسیل رک گئی. حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک برقرار. مذاکرات کا دوسرا دور جاری. گزشتہ روز کمشنر کراچی اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات ہوئے. سیکرٹری جنرل گڈز ٹرانسپورٹرز نے کہا کہ بیشتر مسائل حل ہو گئے ہیں. معاہدے کو حتمی شکل دے رہے ہیں. ٹرانسپورٹرز نے حکومت سے بھاری جرمانوں میں کمی سمیت کئی رعایتیں مانگی ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اسلام آباد میں اشتہاری. سہیل آفریدی سمیت خیبر پختونخوا کے 5 MPs اشتہاری قرار. مینا خان، امجد علی، شفیع اللہ جان اور اقبال آفریدی کے اشتہار شائع. 500 ملزمان کو CTD اسلام آباد کے 2 مقدمات میں اشتہاری قرار دیا. ملزمان کو 30 روز کے اندر عدالت میں پیش ہونے کا حکم. صدر مملکت آصف علی زرداری نے دانش سکولز اتھارٹی بل وزیر اعظم کو واپس بھجوا دیا. صدر نے بل صوبائی مشاورت کی ضرورت کے پیش نظر نظر ثانی کے لیے واپس بھجوایا. کہا صوبوں میں دانش سکولوں کے قیام کی متعلقہ صوبائی حکومتوں سے پیش کی مشاورت ناگزیر ہے. صدر نے قانون شہادت ترمیمی بل، کنگ حمد یونیورسٹی آف نرسنگ اینڈ ایسوسییٹ میڈیکل سائنسز بل اور کمیشن برائے اقلیتی حقوق بل 2025 کی منظوری دے دی. پنجاب سے مافیا کلچر کا خاتمہ کر دیا. اب کوئی مافیا پنپ نہیں سکتا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اجلاس سے خطاب. کہا ہمارا عزم ہے کہ عوام کو ہر صورت سستی روٹی اور سستا آٹا فراہم کریں. پھلوں اور سبزیوں کی منڈیوں کے خود دورے کروں گی. پنجاب کی ماڈرن سبزی منڈیوں میں بھی ویسٹ ٹو ویلیو پروگرام کا آغاز. ماڈرن سبزی منڈیوں کے گرین ویسٹ کو بایو گیس اور پولٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا. مزید کہا کہ پنجاب میں ایسے شاندار کام ہو رہے ہیں کہ دوسرے صوبے تقلید کرنے پر مجبور ہیں. محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ والی گاڑیوں کے خلاف ایکشن. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کا PTA کو سیکرٹری کو جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی تمام گاڑیوں کے روٹ پرمٹ منسوخ کرنے کی ہدایت. جعلی فٹنس سرٹیفکیٹ استعمال کرنے والی گاڑیوں کا ریکارڈ بھی محکمے کی لائیو پورٹل پر اپڈیٹ کرنے اور مقدمات درج کروانے کا حکم. شرجیل انعام میمن نے PTA سیکرٹری کو 3 دن کے اندر کارروائی کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا ہے. افغان طالبان رجیم کے امیر ہیبت اللہ اخونزادہ عالمی امن کے لیے خطرہ قرار. امریکی جریدے دی نیشنل انٹرسٹ نے ہیبت اللہ کی حکمت عملی کو القاعدہ اور داعش کے مترادف قرار دے دیا. رپورٹ میں کہا کہ اقوام متحدہ کے مطابق طالبان کے 20 سے زائد علاقائی اور عالمی دہشت گرد تنظیموں سے روابط برقرار ہیں. طالبان تعلیم کو اطاعت اور شدت پسندی کی ترغیب کے لیے استعمال کر رہے ہیں. حکومت کا PIA کی 100% نجکاری کا حتمی فیصلہ. بولی 23 دسمبر کو ہوگی. PIA کے 75% شیئرز کی نیلامی. 25% خریدنے کی سہولت دی جائے گی. 25% حصص 1 سال بعد 12% پریمیم پر خریدنے کا اختیار دیا جائے گا. بولی کی 7.5% رقم حکومت 92.5% براہ راست سرمایہ کاری سے مشروط ہوگی. فیصلہ بولی دہندگان کے کم از کم 75% حصص فروخت کے مطالبے پر کیا گیا. پہلی نیشکاری کی بولی کی ناکامی کے بعد اب شرائط میں اہم نرمیاں کی گئیں. 12% پریمیم 1 سال بعد ادائیگی کی سہولت کی عوض ہوگا. طیاروں کی لیز پر 18% سیل ٹیکس کے خاتمے کی سہولت دستیاب ہوگی. نئی انتظامیہ کو 26 ارب کے ٹیکس اور ایئرپورٹ واجبات ادا کرنا ہوں گے. بولی دہندگان میں لکی سیمنٹ، عارف حبیب، فوجی فرٹیلائزر، ایئر بلو شامل ہیں.
پاکستان کی برآمدات میں 4 سال بعد کتنا اضافہ ہوگا؟ IMF کا 13 ارب 79 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ۔ عالمی فنڈ نے حکومت کی برآمدات 60 ارب ڈالر تک بڑھانے کی ہدف کی پیشگوئی کر دی۔ کہا 2030 تک پاکستانی برآمدات 46 ارب ڈالر تک پہنچیں گی۔ مالی سال 2028 میں برآمدات 40 ارب، 2029 میں تقریباً 43 ارب ڈالر رہیں گی۔ IMF کا مجموعی درآمدات میں 2030 تک 18 ارب 70 کروڑ ڈالر اضافے کا تخمینہ۔ ڈیزل کی قیمتوں میں کمی، ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی کے لیے تمام اضلاع میں ٹیمیں تشکیل۔ وزیر ٹرانسپورٹ پنجاب کی زائد کرایہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف سخت کارروائی کی ہدایت۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں سے رقم مسافروں کو واپس کرانے کا حکم۔ زائد کرایہ وصول کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں بجلی 72 پیسے فی یونٹ سستی ہونے کا امکان۔ CPPA کی نومبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست دائر، نیپرا 31 دسمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ یوٹیوبر سعدو رحمان عرف ڈکی بھائی سے رشوت کا کیس، عدالت میں نامزد 3 ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت۔ اسپیشل سینٹرل عدالت کے جج نوید احمد نے سماعت کی۔ عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ عدالت نے ضمانت بعد از گرفتاری پر کارروائی 19 دسمبر تک ملتوی کی ہے۔ امریکہ میں اسرائیل کی حمایت کم ہو گئی۔ امریکہ میں سب سے طاقتور لوبی یہودی لوبی تھی، اب امریکی کانگریس میں یہود مخالف لوبیاں سرگرم ہیں۔ اب یہودیوں کو محتاط رہنا پڑے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا دہشت گردی کے خاتمے پر ہم سب کو متحد ہونا ہوگا۔ سڈنی میں حملہ آور کی ہلاکت پر دکھ ہے۔ امریکی صدر نے وینزویلا حکومت کو دہشت گرد قرار دے دیا۔ وینزویلا کا گھیراؤ مزید بڑھائیں گے، معاہدہ کر کے مشرق وسطیٰ میں امن قائم کیا۔ حماس نے اسرائیلی قیدی اور لاشیں حوالے کر دی۔ 59 ممالک عالمی استحکام فورس میں شمولیت چاہتے ہیں۔ روس یوکرین جنگ بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔